السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب بیشتر بدانین، خوب مزید جانتے ہیں زکریا رازی کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے آپ نے درس میں پڑھا، ایک بار پھر اسی عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ معلومات، کچھ جانکاریاں آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ زکریا رازی، زکریا رازی کا کیا مطلب ہوتا ہے غلام علی؟ رازی کا کیا مطلب ہے؟ رہ کے رہنے والے ہیں۔ کیا بھائی؟ راضی کا کیا مطلب ہے؟ جمع ہے، شہر رے کی جمع ہے۔ جمع کیسے؟ جمع پہ رے کی جمع راضی کیسے ہوگی؟ آگا ان کا وطن ہے۔ راضی شہر رے کے رہنے والے ہیں، ٹھیک۔ وصف نسبی ہے، وصف نسبی، رے کے رہنے والے کو راضی کہا جاتا ہے، رے کے رہنے والے کو راضی۔ چونکہ یہ شہر رے کے رہنے والے تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہی ان کا وطن تھا، اس لیے ان کو راضی کہا جاتا ہے۔ کل پڑھا تھا نا وصف نسبی کے سلسلے میں، تین چار طریقے بتائے تھے کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ کسی کلمے کے آخر میں کچھ کلمات اضافہ کیے جاتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا نسبت کو لگایا جاتا ہے، جیسے رے سے راضی، اس میں ایک تھا۔ سمجھ میں آئی گا؟ چلیں، ابو بکر محمد ابن زکریا ابن یحییٰ رازی، خب یہ ان کا پورا نام ہے شجرے کے ساتھ، ابو بکر محمد ابن زکریا، زکریا کے بیٹے، ابن یحییٰ رازی، ٹھیک۔ دانشمند و پزشک مشہور ایرانی، دانشمند عالم پڑھے لکھے، پزشک طبیب ڈاکٹر، مشہور یعنی مشہور، ایرانی ایران کے رہنے والے، ایران کے مشہور ڈاکٹر اور عالم، ٹھیک۔ کہ عربہا اورا طبیب المسلمین نامید ان، کہ جن کو عربوں نے عرب کے رہنے والوں نے جنہیں طبیب المسلمین کا نام دیا ہے۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ عرب بہت ہی عزت کی نظر سے، نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے اور مسلمانوں کا طبیب کہتے تھے۔ در ماہ شعبان سال 250 ہجری قمری، کہہ رہے شعبان کے مہینے میں سن 251 ہجری میں، مطابق با 865 میلادی، کہ جو مصادف اور مطابق ہے 865 میلادی یعنی شمسی، ٹھیک، جو 2022 چل رہا ہے، ٹھیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلادی، ٹھیک، انگریزی سال جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو اس تاریخ میں درشر اردو کی سن جو تھا، تاریخ نہیں دیا ہے، اردو کا سن 251 تھا، قمری سال 251 تھا، اور شمسی اور انگریزی سال کے حساب سے 865۔ در شہر رے بے دنیا آمد، شہر رے میں پیدا ہوئے، بے دنیا آمدن یعنی متولد شدن، چشم بے جہان گشودن، آنکھ کھول، ٹھیک۔
بے دنیا آمد یعنی پیدا ہوئے، و بے تحصیل فلسفے، کیمیاگری، ریاضیات، نجوم و ادبیات پرداخت۔ فلسفہ، کیمیاگری، ریاضیات، نجوم اور ادبیات کی تحصیل میں مصروف ہو گئے، ٹھیک۔ و بے تحصیل پرداخت، بے تحصیل پرداختن یعنی کسب کردن، حاصل کردن، خوب تحصیل علم میں مصروف ہونا، ٹھیک۔ فلسفہ، کیمیاگری، ریاضیات، نجوم، ادبیات کے علوم کے تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ او پس 40 سالگی، وہ 40 سال کے بعد، وہ یعنی وہی زکریا رازی، او پس 40 سالگی، 40 سال کے بعد، شروع به یادگیری دانش پزشکی کرد۔ 40 سال کے بعد انہوں نے ڈاکٹری علوم حاصل کرنا شروع کیا۔ او پس 40 سالگی، وہ 40 سال کے بعد، شروع به یادگاری دانش پزشکی کرد، ڈاکٹری علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یادگیری یعنی حاصل کرنا، یاد کرنا۔ و شہرت فراوانی بدست آورد، اور بہت زیادہ شہرت کمائی، بہت زیادہ نام کمایا۔ و بے شہرت فراوانی بدست آورد یعنی شہرت یافت اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ و بے دربار ابو صالح منصور ابن اسحاق سامانی حاکم رے در آمد، اور ابو صالح منصور ابن اسحاق سامانی جو اس زمانے کا شہر رے کا حاکم تھا، اس کے دربار میں کام کرنے لگے، ٹھیک۔ و بے دربار ابو صالح منصور ابن اسحاق سامانی، ابو صالح منصور ابن اسحاقی سامانی کے دربار میں، کہ جو رے کا حاکم تھا، درآمد یعنی کام کرنے لگے۔ و ریاست بیمارستانی را کی در آن شہر بنا شدے بود، اور اس شہر میں جو ہاسپٹل بنایا گیا تھا، اس کی مدیریت، اس کی ریاست کا ذمہ بھی بے عہدے گرفت، سنبھالا۔ شہر رے میں یا ان کے شہر میں جو ہاسپٹل تھا، اس ہاسپٹل کی ریاست کہا جاتا ہے مدیریت، مدیریت یعنی انچارج، سمجھ رہے ہیں؟ اسپتال کی جو انچارجی تھی، اسے بھی بے عہدے گرفت، اپنے ذمے لیا، اس کو بھی سنبھالا۔ خوب ابو صالح کے دربار میں بھی کام کرتے تھے، شہر رے میں جو ہاسپٹل تھا، اس ہاسپٹل کے انچارج بھی یہی تھے۔ وہ بیشتر زندگی خود را در شہر رے گزرانید، انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر رے میں گزارا۔ وہ یعنی او بیشتر زندگی خود را، اپنی زندگی کو زیادہ تر، در شہر رے میں، گزرانید گزارا، گزراندن، ٹھیک۔ و بعدہا اور بعد میں، در بغداد نیز، بغداد میں بھی تعلیم، تدریس و مدیریت بیمارستان را بے عہدے داشت، اور بعد میں بغداد میں تحصیل علم یعنی پڑھنا، تدریس پڑھانا، مدیریت بیمارستان، اسپتالوں کی انچارجی بے عہدے داشت سنبھالی، بے عہدے داشت یعنی سنبھالی۔ او در فلسفے صاحب نظر بود، علم فلسفہ میں صاحب نظر تھے، مجتہد تھے، فلسفے میں اپنے نظریات بیان کرتے تھے۔ وہ بیشتر شہرت او در فلسفے بخاطر آنس کے
فلسفے میں ان کی زیادہ شہرت کی وجہ یہ ہے کہ برخلاف بسیاری از معاصران خود اپنے زمانے کے زیادہ تر فلسفیوں کے خلاف عقائد خاصی را بیان کردے، خاص عقائد کو بیان کیا ہے۔ ان کے دور میں، ان کے زمانے میں جو علم فلسفہ کے ماہر تھے، ان کے جو عقائد و نظریات تھے، خوب ان کے مقابلے میں زکریا رازی نے اپنا خاص عقیدہ اور اپنا خاص نظریہ بیان کیا، اسی کی وجہ سے شہرت ملی کہ بیشتر مخالفت با نظریہ و تفکرات ارسطوس کی، جو زیادہ تر ارسطو کے تفکرات اور اس کی نظریت کی مخالفت میں ہے۔ ان کے زمانے کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ فلسفے میں ارسطو کو اپنا مرجع مانتے تھے، ارسطو کے نظریے پر لوگ قائم تھے، ارسطو کے تفکرات اور ارسطو کے نظریات کے خلاف کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی اپنا نظریہ پیش نہیں کرتا تھا۔ لیکن زکریا رازی نے ارسطو کے تفکرات اور ارسطو کے نظریات کے خلاف اپنے نظریے پیش کیے، اور یہی ان کی جرأت، ان کی شہرت کا سبب بنی کہ نہیں بھائی یہ کون آدمی ہے ارسطو کے خلاف بول رہا ہے، کیونکہ ارسطو توپ ہے نا فلسفے میں، کون بولے گا؟ او پنجا ہو شش کتاب در پزشکی دارت، کہنے خالی علم طبابت میں، ڈاکٹری میں 56 کتابیں ہیں ان کی، زکریا رازی کی 56 کتابیں علم طبابت میں ہیں، علم پزشکی میں ہیں، علم ڈاکٹری میں ہیں۔ مانند الحاوی، اب کچھ کتابوں کا یہاں پہ نام بھی بتا رہے ہیں، جیسے الحاوی، المنصوری، الشکوک، من لا يحضره الطبیب، مرأة الساعة، الفاخر فی الطب، دفع مضار الاغدیجہ، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں علم طبابت میں، ڈاکٹری میں، علم طب میں، ٹھیک۔ کتاب ہے دیگر او در علوم مختلف علوم میں ان کی دوسری کتابیں۔ اب یہ تو علم طب میں ان کی کتابوں کے نام اوپر آپ نے پڑھے، اب دوسرے علوم میں جو انہوں نے دوسری کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جیسے منطق، طبیعت، ریاضیات، نجوم، فلسفہ الہیات، کیمیا و فنون مختلف مباشر، یہ مختلف علوم میں، یہ علموں کے نام ہے، یہ کتابوں کے نام نہیں ہے، یہ کس کے نام ہے مولانا؟ علوم کے نام ہے۔ ان مختلف علوم میں زکریا رازی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اب اس سے ان کی شخصیت علمی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے دانشمند، کتنے پڑھے لکھے انسان تھے، بیک وقت اتنے علوم میں ماہر، ہر علم میں ان کی کتاب ہے۔ خالی ڈاکٹری میں 56 کتابیں جنہوں نے لکھی ہو، اور یہ 10 علوم جو اس زمانے کے سب سے زیادہ رائج اور سب سے زیادہ پسندیدہ علوم تھے، جو لوگوں کی توجہات کا مرکز تھے، ان تمام علوم میں مہارت رکھتے تھے، بغیر مہارت کی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے، اور کتابیں لکھی انہوں نے، جیسے کتاب الحاوی عنوان ہے دیگری نیز دارت، اس کے دوسرے عناوین بھی ہیں، اس کے دوسرا نام بھی ہے، مانند الجامع الحاصل لصناعت الطب، یا حاصل و صناعت الطب، الجامع الکبیر، الجامع وغیرہ وغیرہ، الگ الگ نام ہے، ایک ہی کتاب کے کئی نام بھی دیے گئے ہیں۔ ابن العمید وزیر رکن الدولہ بعد از وفات رازی سیاہ مشکہ کتاب الحاوی را بدست آورد،
چلیں، کہہ رہے ابن العمید یہ رکن الدولہ کا وزیر ہے. خوب شہر رے میں یا ادھر کے علاقے میں رکن الدولہ کی جب حکومت تھی تو رکن الدولہ کا جو وزیر تھا ابن العمید، جب رازی کی وفات ہو گئی تو رازی کی وفات کے بعد اس ابن العمید نے کہ جو رکن الدولہ کا وزیر ہے سیاہ مشکہائے کتاب الحاوی را بدست آورد، کتاب الحاوی کی جو مشق تھی سیاہ مشقیں کیا ہے اسے حاصل کیا کسی طریقے سے، وہ اس کے ہاتھ لگی، یعنی حاشیے وغیرہ تھے، مشق تھے، کچھ لکھا تھا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں. تو رازی کے مرنے کے بعد جب ابن العمید کو یہ حاشیے ملے الحاوی کے تو باکومہ کے برقی الشاگردان رازی، تو خود رازی کے جو بعض شاگرد تھے ان کے تعاون اور ان کی مدد سے آنہارا مرتب کرد، انہیں ترتیب دی، انہیں تنظیم دیا، اس کو صحیح طریقے سے جو ہے دوسری جگہوں پہ لکھا. ان کتاب دائرۃ المعارفی از طب و پزشکی، یہ کتاب جو الحاوی ہے اور جو اس کے حاشیے وغیرہ تھے جب اس کو ترتیب دیا گیا، تنظیم دیا گیا تو ایک ایسی کتاب بنی کہ جو علم طب اور علم پزشکی میں دائرۃ المعارف کی حیثیت رکھتی ہے. دائرۃ المعارف جانتے ہیں؟ دائرۃ المعارف ایسی کتاب، ایسی جامع اور کامل کتاب کو کہا جاتا ہے جو ایک خاص علم کی مکمل جانکاری اور مکمل معرفت اور شناخت حاصل کرواتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تمام چیزیں اس میں مل جائیں گی. دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا جس کو کہتے ہیں، تمام جانکاریاں ہوتی ہیں. دائرۃ المعارف جس میں تفصیلی معلومات کسی ایک علم، کسی ایک شخصیت یا کسی ایک چیز کے بارے میں ہو. تو علم طب کے سلسلے میں یہ دائرۃ المعارف ہے. علم طب کی جتنی باتیں جاننی ہے وہ سب آپ کو اس میں مل جائے گی. ٹھیک. کتاب الشکوک کتاب اس کے بے عربی نوشتے شدے. خوب زکریا رازی کی ایک کتاب الشکوک، یہ وہ کتاب ہے کہ جو عربی زبان میں لکھی گئی، بے عربی نوشتے شدے یعنی بے زبان عربی نوشتے شدے، عربی زبان میں لکھی گئی. ورازی در آن ایراداتی بر حکیم بزرگ جالینوس وارث ساختے است. زکریا رازی نے اپنی اس کتاب میں ایک عظیم حکیم جن کا نام جالینوس ہے، ان کے اوپر اشکالات، انتقادات اور ایرادات اور شبہات ذکر کیے ہیں، اعتراض کیا ہے. اب اندازہ لگاؤ، فلسفے میں ارسطو کے خلاف نظریہ دے رہے ہیں اور علم طبابت میں جالینوس جو سب سے بڑے حکیم اور طبیب سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر اشکال و ایراد کرتے ہیں اور ان کے نظریے کے خلاف کتنے پڑھے لکھے. کتاب الشکوک کتاب اس بے عربی زبان نوشتے شدے. کتاب الشکوک ایسی کتاب ہے جو عربی میں لکھی گئی. ورازی در آن، اور رازی نے اس کتاب میں ایراداتی یعنی اشکالاتی، انتقاداتی، کچھ اشکالات، کچھ ایرادات، کچھ اعتراضات بر حکیم بزرگ، بڑے حکیم یعنی جالینوس وارث ساختے است، وارد کیا ہے، ان کے خلاف اعتراض کیے ہیں. ٹھیک، مشکل تو نہیں ہوا. خوب کتاب برء الساعہ کتاب اس کی دربارے درمانہائے فوری برائے بیماران نوشتے شدے است. برء الساعہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مریضوں کے فوری علاج کے لیے، جس میں نسخے بتائے گئے ہیں. کسی کو کسی جانور نے کاٹ لیا، فوری کیا علاج کرنا ہے، کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا کیا کرنا ہے، کہ زخم لگ گیا کیا کرنا ہے،
جل گیا کچھ، فوراً آپ کو کیا کرنا ہے؟ گر گئے، موچ آ گئی، چوٹ آ گئی، ہڈی زخمی ہو گئی، کیا کرنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایمرجنسی علاج بتایا ہے۔ کتاب برء الساعہ، کتاب اس کے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ دربار درمان ہے فوری علاج کے بارے میں برائے بیماران مریضوں کے نوشتے شدہ لکھی گئی ہے۔ بیماروں کے فوری اور ایمرجنسی علاج کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کسی کو بخار چڑھ گیا بھائی، فوراً کیا کرنا ہے؟ سر درد کسی کو چالو ہو گیا، فوراً کیا کرنا ہے آپ کو؟ کتاب طب المنصوری، دربار علم پزشکی و مختصر تر از کتاب الحاویز۔ طب المنصوری یہ بھی علم طب کے بارے میں ہے۔ طب المنصوری یہ بھی علم طب میں ہے، اور یہ کتاب الحاوی سے مختصر ہے، تھوڑی الحاوی مفصل ہے اور طب المنصوری تھوڑا اختصار کے ساتھ ہے، کہ در 10 جز تالیف شدے، کہ جو 10 جلدوں میں چھاپی گئی ہے یا لکھی گئی ہے، چند بار بے زبان لاطین ترجمے و چاپ شدے ہے، کئی بار لاطینی زبان میں ترجمہ کی گئی ہے اور چھاپی گئی ہے۔ بتائیں دنیا کی دوسری زبانوں کے لوگ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور خود ہماری قوم کے لوگ کیا ہے استفادے سے محروم ہیں۔ ہم لوگ تو نام سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتابیں ہیں بھی یا نہیں، اب بتاؤ دوسرے لاطینی زبان میں ترجمہ کر چھاپ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ خوب من لا یحضرہ الطبیب، ایک من لا یحضرہ الفقیہ ہے، نام سنا ہے؟ جی آغا، کس کی ہے؟ آغا 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ کس کی لکھی ہوئی ہے من لا یحضرہ الفقیہ؟ ان کی ہے کیا شیخ فلانی؟ شیخ کلینی کے، شیخ کلینی کے اصول کافی ہے۔ یہاں نہیں آنا، اسے پتا تھا۔ 2 شیخ توسی کی ہے، ایک شیخ مفید کی ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ شیخ مفید کی، شیخ سلطو من لا یحضرہ الفقیہ۔ خوب ہماری 4 جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں سے ایک من لا یحضرہ الفقیہ ہے۔ خوب تو یہ رازی نے من لا یحضرہ طبیب کتاب اس کی دستور ہے آسانی برائے معالجے بیماران دارد، مریضوں کے درمان اور ان کے علاج کے لیے آسان دستور، آسان قاعدے قانون بیان کیے گئے ہیں کہ بیماران بدون نیاز به پزشک از آن استفاده کنند، کہ ایک مریض اور ایک بیمار انسان ڈاکٹر کے بغیر اس کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے اور اپنا علاج خود کر سکتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پریشانی آئی کتاب کھولے، اس کا مطلب نکالے، اس میں علاج بتایا ہوا ہے، بالکل آسان، سمجھ رہے ہیں؟ خود ہی ڈاکٹر بن جائے۔ من لا یحضرہ الطبیب کتاب اس کے، من لا یحضرہ الطبیب ایک ایسی کتاب ہے کہ دستورہائے آسانی، کہ آسان دستورات، آسان احکام برائے معالجے بیماران، مریضوں کے معالجے کے لیے دارد، جس میں موجود ہے کہ بیماران بدون نیاز به پزشک، کہ مریض اور بیمار لوگ ڈاکٹر کی ضرورت کے بغیر از آن استفادے کنن، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کتاب بطب الفقراء نیز شہرت دارد، یہ کتاب طب الفقراء کے نام سے مشہور ہے۔ طب الفقراء
جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے فیس دے کر کے اپنے آپ کو دکھائے اور علاج کرے، یہ فقیروں کا طبیب ہے، یہ کتاب لے لو، ڈاکٹر سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اپنا علاج اس کتاب میں دیکھ کے خود ہی کر سکتے ہو۔ چلیں بس یہ درس بھی تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ 8واں درس کل دیکھا جائے گا۔ خوب کوئی مشکل تو نہیں ہے نا درس میں؟